جی، نہ آئین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت اجازت دیتی ہے کہ آپ صوبہ جو ہے وہ ایک وفاق کے اوپر حملہ آور ہو۔ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، کل بیسیکلی جو احتجاج ہے وہ 3-4 چیزوں کے خلاف ہے۔ ایک، پاکستان کے اندر جو آئین ہے وہ اس وقت معطل ہے، اس آئین کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ایک، اس کے اندر جو بیسک 2 کلازز ہیں، ایک جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 8(2) کے تحت، جو اس لحاظ سے یہ آئین پاس نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، یہ جس طریقے سے آئین پاس ہوا ہے اس میں آپ نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دیا گیا ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں نے بالجبر یہ سارا کام کیا ہے۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو جب کورٹس نے ہر قسم کے فریولس قسم کے جو ان کے اوپر کیسز تھے، جب ان سے ہٹایا ہے، ان کو بیل دی ہے، تو ان لوگوں نے اسی دن شام کو، رات کو انہوں نے ایک اور کیس جعلی کر کے کر دیا ہے۔ یہ اس کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ یہ ہر اس پولیٹیکل پرزنر کے خلاف ہے، احتجاج ہے کہ جو ہر ایک آدمی اپنے اپنے دور میں کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو سب سے گندا دور تھا وہ پی ایم ایل این کا گندا دور تھا، جس میں ان کے سیف الرحمان کا جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ اس سے بھی ایک قدم آگے جا رہا ہے۔ اس میں تو عورتوں کو بھی بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے کیا جا رہا ہے، تو یہ ان سب چیزوں کے خلاف ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ہمیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور ہیومن رائٹ کے تحت بھی آتے ہیں، جو یو این نے ایک بھیجا ہوا ہے کہ اس میں، یورپین یونین ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ اب سوال یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہادت کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت نہیں، مطلب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لاشیں اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں شہادت یقیناً پولیٹیکل ورکر اگر کسی سنیں میری بات سنیں ہمایوں مومن صاحب، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے نا کسی بھی طرح۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، مطلب آپ لوگ بالکل باقاعدہ طور پر اسی لیے آ رہے ہیں، اس کا مطلب؟ سنیں دیکھیں، اگر میں لاشیں اٹھانے آ رہا ہوں تو لاشیں گرا کون رہا ہے؟ اگر لاش نہیں گرائیں گے، کوئی گولی نہیں مارے گا، کوئی تشدد نہیں کرے گا تو لاش کوئی نہیں گرے گی۔ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو لاش کوئی نہیں گرے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ہے، پچھلے 4 جو ہم لوگوں نے کیے، چلو ہم باقی سب بھول جاؤ، میں پچھلے ریسنٹ 4 میں کہتا ہوں، اس میں کہاں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے؟ جو کچھ کیا ان لوگوں نے کیا، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ کسی جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، یہ لوگ لاٹھی چارج شروع کر دیتے، یہ لوگ آنسو گیس کر لیتے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ریاکشن تو عوام دیتی ہے، وہ عوام تو پتھراؤ کرتی ہے۔ کل کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہوا ہے اور پھر دفعہ 144 بھی لگی بھی ہے۔ کورٹ کے تو آرڈرز یہ بھی تھے کہ عمران خان سے 6-7 بندوں کے نام تھے کہ ان کو عمران خان سے ملنے دو۔ اس وقت تو ان کو کورٹ آرڈر کے کوئی یاد نہیں تھا۔ کورٹ کے آرڈرز تو یہ بھی تھے کہ عمران خان کو بیل پہ وہ چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کورٹ آرڈرز تو کوئی نہیں کیے۔ یہ ان لوگوں کا بڑا سلیکٹیو قسم کی وہ کورٹ آرڈرز ان کو یاد آتے ہیں۔ نمبر 2، کل کیا ہوگا؟ دیکھیں، کل اس طرح ہوگا کہ عوام، پاکستان کی عوام جو عمران خان سے محبت کرتی ہے، جو عمران خان کے لیے نکلتی ہے، اور جب بھی کہو نکلتی ہے وہ نکلے گی، اور اس کا جو خوف، جس بھرپور طاقت سے وہ نکلیں گے، اس کا خوف دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کتنی نفری منگوائی ہے۔ تقریباً کوئی 50-60 ہزار بندہ منگوایا ہوا انہوں نے۔ اب یہ 50-60 ہزار بندہ، آپ کو پتہ ہے یہ کتنے لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ کم از کم 5-6-7 لاکھ لوگوں کے لیے۔ صحیح، بالکل صحیح، ہم آئیں گے، بالکل صحیح، ہم پرامن طریقے سے آئیں گے، بالکل ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے 2-3 دن میں جو وہاں پہ اڈیالہ جیل میں اندر معاملات ہوتے رہے ہیں، اس پر بھی کچھ ہمیں آگاہی دیں کہ
کیا باتیں ہوئیں, کون لوگ جاتے رہے, کیا حکومت کی طرف سے ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے بھی رابطہ کیا یا صرف محسن نقوی صاحب نے ہی صرف علی گوہر صاحب سے رابطہ کیا ہے, بیرسٹر صاحب سے؟ دیکھیں جی, جتنا مجھے علم ہے وہ بیسیکلی جب ان کے اوسان خطا ہونے شروع ہو گئے کہ جب عمران خان نے کہا کہ کال دی ہے انہوں نے, تو ان کے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی بات یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان میں سے یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور وہ عمران خان جو ہے وہ تو پابند سلاسل ہے, اور ان کی پارٹی کو آپ لوگوں نے بالکل ہی مطلب کسی لحاظ سے بھی آپ لوگ ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دے رہے, نہ ان کے ساتھ کوئی ڈسکشنز کر رہے ہیں. اچھا, ابھی بات ہو رہی تھی اس کی کہ بلاول صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ یار یہ سارا جو آئینی ترامیم ہے یہ اس طرح ہونی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی آپ وہ آن بورڈ لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جس طریقے کی یہ آئینی ترامیم ہوں گی اور جس مسودے پہ وعدہ ہوا تھا وہ آنر نہیں ہوا. اس میں ایک جو مین کلاس تھا وہ یہ تھا, یہ یاد رکھے 3-4 بیسک فنڈامنٹل چیزیں تھیں. ان میں سے ایک تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی رہیں گے. ان لوگوں نے چینج کر دیا, اور یہ یاد رکھیں کہ بلاول بھٹو نے خود بھی BBC کو رپورٹ دیا, کہا ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا. سو ان ادر ورڈز یا بلاول بھٹو صاحب کو بھی نہیں پتا تھا اور یا انہوں نے جھوٹ بولا, سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ جب عمران خان نے یہ نوٹس دیا تو ان لوگوں نے اس سے پہلے یہ کسی بھی پاکستان پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیڈر کو عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے تھے. صحیح. کتنے ہفتے تھے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دے رہے تھے, لیکن جب یہ ہوا تو پھر ان لوگوں نے فوراً کہا کہ آگے کر لو. اب خواجہ آصف صاحب کی بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب دیکھیں, آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, یہ مائنڈ سیٹ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ان کو پھنسانا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے امریکہ نے عراق پہ اٹیک کیا تھا, اور پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹ تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو سامنے لے کر. یہ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی نے کبھی کوئی چیز توڑ پھوڑ کی ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہے ہم آج بھی کہتے ہیں, ہم اس کے مذمت کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس قسم کی توڑ پھوڑ کے خلاف ہیں, لیکن اس کے اندر جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں آپ ان کو ضرور سزا دیں. جو لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے جن کے اوپر کچھ نہیں ہے ان کے کوئی بنی ہے. اور پی ٹی آئی اس واقعے سے کہتی ہے کہ وی آر ناٹ گلٹی. لیکن دیکھیں بالکل صحیح ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, لیکن اب فیصل واڈا صاحب مجھے نہیں معلوم وہ کس پارٹی سے سینیٹر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے تیار کھڑی ہے. اب ایک انٹیمیشنز آ رہی ہیں, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ یقیناً آپ کے ساتھ بہت بڑا لوگوں کی ایک تعداد بھی آ رہی ہوگی, لیکن کوئی ایک طریقہ اس کو اوائڈ کرنے کا کہ چلے مطلب ٹھیک ہے آپ کا بات, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں, پورا ملک بند ہو گیا, موٹر ویز بند ہو گئی, جی ٹی روڈز بند ہو گئی, تو پھر اب آ جائیں مطالبہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں ضمیر صاحب, اس طرح میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اگر اسلام آباد میں قدم نہ رکھے اور صرف اسلام آباد کے ارد گرد ہی کھڑی ہو جائے, اسلام آباد لاک رہے گا. اسلام آباد اگلے 10 دن بھی لاک رہے گا. پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. They don't have to break any law. ٹھیک چلیں اگر بات کھڑی رہے تو یہ رہے گا اسلام آباد. لیکن ایک بات ابھی بیرسٹر صاحب نے 1-2 باتیں کی, میں ان کی اطلاعات کے لیے کرتا ہوں. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ امپروومنٹ ہوئی ہے فائنینشیل اس میں, لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ 2022 میں مارچ میں اپریل میں پاکستان جہاں کھڑا تھا آج وہاں سے وہ 50% نیچے ہے آج بھی. ٹھیک, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے. بالکل اکنامک سروے جو 21-22 کا جو آیا تھا وہ that speaks volumes about the growth. It was almost 5.9, later it transpired into 6%. But anyways میرے بات کا جو جواب تھا وہ آپ نے خود دے دیا کہ کم وقت میں ہم نے اسلام آباد میں اگر داخل نہیں بھی ہوتے تو باہر گھیرا ڈال کے رکھیں گے.